میں دھارے کل اسماعیل کے کیوں نہ چلتی کر حال پورا اظہارے کل اسماعیل کے جلدی چل رب نال ملا اقرار تھے میرے نبی آئے محنت کی نتیجہ سامنے آیا جنتی پتھر ہے حجر اسود ہے میرے نبی کا یاد میرے نبی کا صحابی سیدنا حضرت عمر طواف کرتے کرتے یوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا حجارو انی اعلمو انکا حجارو لا تنفع ولا تضر او حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں جنتی پتھر ہے لیکن تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا اگر میرا نبی میرا محبوب میرا مٹھا میرا سہرا میرا مرشد میرا آقا میرا سردار میرا پیر میرا استاد سہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتا تو عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا نتیجے وجہدی ہر دم سکے 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 تیرا ایک نوٹو کر جانے وہ کافر تھے مشرک کے میرا پیغمبر اعلان کر او اللہ ہے کہ اللہ الصمد اللہ کے نیاز لم یلد اللہ کے کجڑیا نہیں ولم یولد اللہ کے کجڑیا کوئی نہیں دیا نہ ہوتا بابا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ اور دنیا والوں آئے معبود وہ ہوتے یہ رب جی الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزر له ولا وزير له ولا زد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا
وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیبہ
آزمانے کی کوشش نہ کرنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. محبت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں. کوئی زمان اللہ مبارک علی محمد و علی ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کھیوڑا دے زیر اہتمام اج دا ایک خوبصورت پروگرام جامع مسجد انوار التوحید دے اندر جو اشتہار دے اندر موضوع ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و تاجدار ختم نبوت دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے. انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم نے محض اللہ دی رضا دی خاطر اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا. میں طالب علم نالائق سمیت تسا حضرات نو بھی مدعو کی دعوت دیتی. سب تو پہلے دعا ہے دربار الہیت بڑی عاجزی اور انکساری نال اللہ رب العزت میری اور تواڈی حاضری نو اپنی دربار وچ قبول و منظور فرما. دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور تواڈے واسطے اس آوڑ اوڑ اس گھڑی نو اللہ نجات دا ذریعہ بڑھائے. وقت کافی بیت چکے، 6 تاریخ بدلن لگی ہے. میں تھوڑا وقت زیادہ نہ گنسا، تھوڑی ہمت ہے کہ کافی دیر تو اللہ دے گھر میں آئے بیٹھے ہو اور اس پہاڑ نو اس مجلس تے محفل نو معمولی نہ سمجھو. حفت علیہم الملائکہ غشیت علیہم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ. ایسی محافل، ایسی مجلس فرشتے گھیر گن اللہ دی رحمت دے نزول ہوندن. رحمت حق بہانہ میں جویت اللہ دی رحمت بہانہ تلاش کریں دیے. کیڑا ویل ہے، کیڑا ٹائم ہے میرا مانہا میرا بندہ میری دربار آوے، رٹھے رب کو مناوے، اکھا وچوں اتھرو وہاوے، اپنے گناہاں دیا معافیا منگے تے میں رب دریا رحمت دے وسطا دے. میں بلا تمہید گفتگو شروع کرا تاکہ جو مقصد ہے گفتگو دا جو میرا توالا آمر دا ادھر تے گل کروں. بس ہونے سبحان اللہ کریے، دھار نہیں کرنی، بس آرام دار اللہ دا گھر ہے، ادب و احترام ہو دے. سارا مزاج نہیں نہ یہ ساری جماعت کا مزاج ہے. بس مسجد دا ماحول ہے، آرام نال بیٹھے اللہ دا قرآن سنو. بس
اچھی گل کی نوجوان نے. نوجوان کا سوال ہے کہ ممبر سے جہاد کا اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے سب سے پہلے اپنے اوپر جہاد کریں. موضوع تو میرا بیاہ ہے، چلو اس دو تک گفتگو کرتے ہیں. مقصد آمد مصطفیٰ زور لال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تو پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو لفظ بولو میرے نام. دنیا دے اندر ظلمت ہے، اندھیرا چھایا ہویا. انہاں لوگاں دے اندر عجیب عجیب خرابیاں ہیں. نہ انسان ہاں لیکن انسانیت انہاں دے اندر موجود. بولو سارے. مذہبی خرابی، عروج دے اتے ہے کہ اللہ دا در چھوڑ کے غیر اللہ یعنی بت کو اپنے ہاتھ نال بڑا انہاں کو ملا سجا رکھ قطاراں دے اندر انہاں دے سامنے جھکدے ہن، سجدہ کردے ہن، مدداں منگدے ہن. مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان دا مالک انہاں نو سمجھدے. سمجھ نہیں گٹھ کا جو مولیا گٹھ کی گل کر تو ٹکڑے ملا ہوا ہے تے اپنے بیرا دا جواب بھی وچ دے ہوا ہے. غور کر سمجھ آ رہی ہے؟ ماں نال ذبح کرتے ہیں، جانور کھڑے جانور جیتا جاگدا، اٹھے گائے پکرائے بھیڑے دمبے جڑی چیزیں، بندہ چھرا چاہ خنجر چاہ بھجدا آ او دی ایک ران تے ایک چوڑا کب گینے آ. بیت اللہ دا پرہنا تے ننگے طواف کرتے ہیں. 360 بت اللہ دے عظیم گھر بیت اللہ دے وچ رکھی کھڑے ہیں. بیٹی کو زندہ درگور کرے دے ہیں. بچی ہے نا دنیا تے آئی ہے وہ جیون دا حق نہ زندہ درگور کرے دے ہیں. لڑائیاں فسادات جھگڑے ایک سال نہیں کئی سال تک لڑتے رہے دے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. انہاں دے اندر خرابیاں ہم بلکہ دلیل دے کہ کتنے گمراہ ہیں. قرآن بول پائے فرما میرا مٹھا میرا محبوب میرا سونا جی میرا اللہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. تیرے آنے سے پہلے یہ صریح گمراہی میں نری گمراہی میں. قرآن سامنے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم دے کنارے تے کھڑے. میں سرے کی جملہ اکثر میں کو اپنی بولیت مزام سے کہ اتنی ظلمت تے اتنی عجیب حالت ایک اجڑی ہوئی دھرتی دھرتی تے زمانہ اجڑیا پیا اجڑا سمجھ جاؤ ہاں بے حال و حال کیا پیا
چھیوڑا دے روشن ضمیرو اے اجڑے ہوئے حال حوال تے اجڑی ہوئی دھرتی کو اللہ نے میرے سونے محمد تے قرآن تے ذریعے آکے مساج لاکھ ملاک عزا حبل اے اتنے نات اتنے خدا میرا پیغمبر انہیں گواہ نہیں اگر او کرن والا میرا پیغمبر نہیں کہ اللہ دی توحید دا گواہ نہیں میرا محبوب اے ہوٹ اے اجڑی ہوئی دھرتی کو وساوڑا ہے ظلمت کو مٹاوڑا ہے لوگوں کو سیدھا راہ دکھاوڑا ہے اللہ کینے آئیے قرآن پڑھیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اے میرے پاک پیغمبر ہر جگہ ہر کئی دیا گواہیاں زور زور والنی کوئی آتے اے مشکل کشا اے حاجت روا اے نفع والا اے نقصان والا اے بیٹیاں والا بیٹے والا نہیں ہے تیرے حال دے اندر میں اللہ دی توحید گواہ کوئی نہیں ہے انا ارسلناک شاہدا اے میرے پاک پیغمبر اسوتے کو اپنی توحید گواہ بڑھا کے بھیجا مکہ دی گلیاں ہوئے طائف دی گلیاں ہوئے اے میرے پاک پیغمبر بازار ہوئی میرے ہونی بندے ایک ملنی تو ملنی اللہ دی وحدانیت سمجھاوڑی میرا پیغمبر لوگاں نو مسئلہ سمجھاوڑا ہے لوگاں نو اللہ درہ دکھاوڑا ہے لوگاں نو شرک دی بیماری کدو کٹ کے رب دی دربار دی اندر گھرنا وڑا ہے اے میرے پاک پیغمبر ارسلناک شاہدا اسد کو اپنی توحید گواہ بڑھا کے بھیجائے دنیا نوے نسا جنت سامنے تم سے جھک دے ہو جن کے سامنے تم جھکے پڑے ہو جن سے تم مدد مانگتے ہو جن کو تم مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے سب کچھ کرنے والا کون مشکل کشا کون حاجت روا کون نفع نقصان کا مالک کون سجدہ طواف منت پکار دلائق کون بگڑیاں بناون والا کون بیٹیاں دیون والا کون بیٹے دیون والا کون پتی چھٹی کا مالک کون پیڑے پار کرن والا کون او دنیا والو ایک ساری خرابیاں انہاں دے اندر موجود ہیں جڑی چیز اللہ نو ڈھک دیے او غیر اللہ دے سامنے پہ کر دے زمین اللہ دی زمین اے اللہ دی سامنے جھکاون دے بجائے انہاں دے سامنے پہ جھک دیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے کیونکہ وہ دو آواز ہے یہ میرے پاک پیغمبر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک
مالک اے میرا پاک پیغمبر تبلیغ کر، میرا پاک پیغمبر تقریر کر، میرا پاک پیغمبر خطابت جوہر دکھا، میرا پاک پیغمبر بیان کر کے سنا، اللہ کتھوں بیان تے کتھوں تبلیغ کر رہا، اللہ دا قرآن بول کے آگے میرا پیغمبر انزل الیک من ربک، او جو قرآن آیا ہی جو صاحب قرآن اللہ دا قرآن آیا، ایڈو میٹھا مدنی محمد جوان قرآن پڑھ کے سنایا ہے، آئیے دنیا والوں اللہ دا قرآن میرے سامنے فرمایا بیٹیاں دیون انہاں دے ہاتھ وچ کوئی نہیں، بیٹے انہاں دے پلے کوئی نہیں، بیٹیاں تے بیٹے دیون اللہ 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 آئیے اللہ دے قرآن دی سیر کریے، خدا دی قسم جڑا مزہ قرآن قصے کہانیاں ادھر کی بات ادھر کی بات نہیں 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 ویسا تم تو ہی در سننا علماء جو بندہ خادم تے طالب علم ان علماء دے قدمے دی اندر بیٹھ کے جڑے سبق یاد کی تنو سناونا آیا پھیڑا جڑو چندمیرو قرآن میرے سامنے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قرآن فرمایا دنیا والو آسمان و زمین دا مالک اللہ دے جنو چاوا بیٹیاں دیوا جنو چاوا پتر دیوا جنو چاوا بیٹیاں بھی دیوا بیٹے بھی دیوا آئیے قرآن کھڑا بولے دائی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنو چاوا نہ بیٹیاں دیوا نہ بیٹے دیوا ماں کے تالا مار دے والا کیوں فرمایا انہو علیم قدیر علیم دی میں قدیر دی میں جانتا کنو دے ہوئے تے کنو نہیں توحید سے لوگ آدم ہر دن ہر گل توحید ہے مطلب کیوں نہ کروں جو قرآن جو بولے ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون میرے پاک پیغمبر سوریا دا سردار پیغمبر تائے تو پہلے بس کر دو قرآن پڑھو نا سبحان اللہ بس دیکھو ہلے ہلے بات ہے سبحان اللہ یا مزہ قرآن میں کہیں اور چیز ہے کوئی جتا قرآن سن سنو قرآن ہائی تیرا قرآن اللہ دا قرآن بول پہ کیا دے اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون تیرے ویلے قرآن پڑھیا بندے اور میرے نبی دا امتی اللہ دا قرآن سننا تیرا کم میں سنیے گا ایمان پاتا ہونی وعدہ ہوتا دنیا والو اور رب العالمین رحمت للعالمین اور ذوالجلال آمنا دلال اور خالق مخلوق اور رازق مرزوق اور داتا منظر واللہ عابد و معبود
معبود ساجد و مسجود او رب شاہ عرب او دی ربوبیت دی نبوت او دی کتاب دا خطاب او دا قرآن دی حدیث او دا حکم دا طریقہ ہے آئیے قربان والدہ قلبی مک گئی ہے او محدد احمد احمد دنیا والوں نے نہیں کہ او ہوئے دے ہوئے اللہ دا قرآن بول پڑھتے آدھے میرا پیغمبر زبان تیری ہوئے قرآن میرا ہوئے اعلان کرنے والا سنیا دا سردار تو ہوئے اللہ دا قرآن ہے دنیا والوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن آئیے ترجمہ کر ہکے 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 وجہی ہر دم سکے 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 تیرا ایک نوٹو کر جائے وہ کافر تھے مشرک کے میرا پیغمبر اعلان کر او اللہ ہے کہ اللہ الصمد اللہ کے نیاز لم یلد اللہ کے کوئی جڑیا نہیں ولم یولد اللہ کے کوئی جڑیا کوئی نہیں دیا نہ ہوتا بابا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ اور دنیا والوں آئے معبود وہ ہو گئے یہ رب جیت بابا تے ہر چیز کا پاک ہوئے وجہدہ امت ابا تے بھیڑی تے بھیرا جہدہ خاندان تے کنبہ قبیلہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوتا دائیں نارا چماری معبود ہے تک اللہ اللہ ہے معبود ہے تک اللہ اللہ ہے توجہ کریے اللہ میرے نبی نے کی دیا کہ آپ نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے توجہ میرے وال آئے مقصد احمد مصطفیٰ میرے محبوب دے سامنے آئے طرح قسم دے لوگ رہ دے میں یہودی بھی نے عیسائی بھی نے تے مشرکی نے مکہ بھی نے جدو گل ہومن لگیے تے لوگ آدھے اچھا تا اپنے مذہب دی اٹھے ٹھیکا کیونکہ ایسا ابراہیمیہ اور عیسائی بھی آکر لگے سادہ مذہب اللہ کیونکہ ہم ابراہیمی ہے مشرکی نے مکہ بھی بولن لگے اصلی صحیح عقیدے کے اصلی ابراہیمی ہے جب ایک اللہ سامنے آیا اللہ دا قرآن آیا میرا پیغمبر اعلان کر دے ماں کان محمد آئے ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین میرا ابراہیم یہودی نہیں میرا ابراہیم نصارہ نہیں میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں بلکہ تو سامنے آدھے ہو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ تو سامنے کھڑے آدھے ہو کہ دعویٰ ابراہیمی جب تو ابراہیم نو ضرورت پئی اس نے بھی میرا دروازہ کھٹکھٹایا اگر اتھائیں بیٹھے آوے تو میں گل کی تھی کہ میں گل کرنی ہے کہ نو چاوے 90 سال چدے گل کی تھی بیٹھے آئیے جوڑن لگا وہ دعوے دار ہم ابراہیمی ہو دے کہ اللہ دا قرآن آدھے میرے خلیل نو جدو 90 سال تک نہیں ملیا انہیں میرا دروازہ کر میرے کو منگیا توجہ کرا ہے میرا نوجوان توجہ کرا ہے میرے بزرگوں توجہ کرا ہے میرے نوجوانوں عقیدہ بڑھا کے جاؤ سنیے گا اگر کوئی دوسرے مسلک دا میرا دوست آیا ہوا ہے غور کرنا ہے میں آدھا ہودا سارے قلید غوث دے کتب دے ابدال کٹھے کرائے ایک صحابی دا مقابلہ
اللہ دا خلیل اگو سبحان اللہ چاہیے بارے رب دا قرآن آتے کون ہے ابراہیم فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا دنیا والو ابراہیم ہوئے جنہوں اللہ میں آپ اپنا دوست بنایا ابراہیم میرا یار ہے ابراہیم میرا دوست ہے کل وچ گل آ گئی ہے کئی بندے پوچھیا ابراہیم خلیل کیے بڑے آئے اللہ اللہ ابراہیم جواب پہ دے دینے میں خلیل جو بڑے آ بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان اور دنیا والا رب نے میرے کو لو جان منگی میں جان میری تھی رب نے مال منگیا میں مال دیتا ہے رب نے 90 سال تک کس پتر دوں میں اللہ کو لو مگدہ رہ گیا اللہ پتر منگیا میں خلیل پتر دے چھوڑا 90 سال ہو گئے نہیں ستر انبیاء پیغمبری توجہ میرے والے پیغمبر دادا پیغمبر آئے علماء لکھا 4000 یا 10,000 نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں سے خلیل ہے لیکن جھولی اولاد سے خالی ہے یوں نہیں کہہ رہا آئے میرا زور چلتا ہے میں زوری زور منوا لوں گا میں زوری زور اللہ سے لے لوں گا نہیں 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 پنجتا درخار کھیوڑا دے روشن گمیرو ابراہیم کی دعا ابراہیم دا مگڑا ابراہیم دا عجز ابراہیم کی عاجزی ابراہیم کی دعا خلیل اللہ کا مانگنا میرے رب نو ایسا پیارا لگا دنیا والو کئی 1000 سال گزر گئے آئے اللہ نے یہ دعا قرآن بنا کے میرے میٹھے مدنی محمد کریم پہ اتار کے یہ قرآن محمد کی امت کے حوالے کر دیا ہے اور میرے نبی کا امتیہ تمہیں بھی پتر کی ضرورت پیرنگے تینوں بھی بیٹے کی ضرورت ہوئے ایج منگی جڑ میرے خلیل میرے کو منگتا مقصد آمد مصطفیوں کو تھے ظلمت دلالت نتیجہ کرسا انشاءاللہ ہاں نتیجہ کرسا تو انہیں سامنے انشاءاللہ گال بھگا کر کے تھلکنی سرائکی یا اردو سرائکی ٹھیک ہے میں اردو اتوار لے جاؤں سرائکی ٹھیک ہے سمجھ ہم دیئے سرائکی اور قرآن قرآن تے قرآن او کتابے مطلب کوئی آنکھے کئی آپ و لکھ چھوڑا نہیں 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 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہی فاتح میں آپ کی دیا نے قرآن بول پڑے گیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ایدی اندر شک کوئی نہیں ہے اور دنیا والوں حضرت ابراہیم 90 سال تک منگ دے رہے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دے رہے یاد رہ گئے رب حبلی من الصالحین اللہ پتر دے نیک دے اللہ بیٹا دے دے سارے بولو اللہ بیٹا دے نیک دے اے دعا اللہ قرآن کی ذکر کی دیئے کہ قرآن اللہ تے کنے کو دیتا ہے کہ قرآن بول کے آگے پدرواں پارائی پہلا رکوع ختم ہونے والے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَهِدَایت تیرے واسطے اللہ یہ قرآن دی اندر بڑھئی ہے میں تے میری جماعت مولانا افضل ثانی صاحب زیدہ میں
نوجوان بھائیا کہیں عقیدہ قرآن والا کہیں عقیدہ میرے میٹھے مدنی سونے محمد دی حدیث والا کہیں عقیدہ قرآن والا او پکا سچا سدھا مسلمان کہیں عقیدہ قرآن والا نہیں سمجھی وہ پکا بےایمان آخرت نہ چاہیے چلو طریقے میں نکل کے میں بارہ اتنی کافی ہے جہیدہ کیدہ پکی گلے جہیدہ کیدہ جہیدہ بندہ کہ نہیں شادی ہو گئی ہے سال گزر گیا ہے اجڑی آ گئی ہے کچھ دیئے کچھ ہویا نہیں فلا دربار کے دو پھیرے لاؤ طویل لے آؤ حساب کتاب کراؤ ہاتھ نوجوانوں یہ دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے لوگوں سے بچو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا بندہ حق کا بیدا ہے آدھے تیریا دو شادیاں میں آدھے تیری قسمت کی لکیریں نوجوان ایسے دیئے کر کے پوچھتا پیا میں پاس ہونا یا فیل ہونا بندہ بھی آدھے بسا توتے تو پوچھ کے میری بیٹیاں کتنے بیٹے کتنے نے قرآن میرے سامنے ان اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اکدیواں پارائی سورت لقمانی آخری آیاتی مطلبہ سپارہ ہے اکدیواں سپارہ ہے سورہ لقمان آخری دی آیات قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے اماں کے پیٹ کے اندر بیٹی بیٹا ہے کدود رہے کالے گھورے اللہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے نوجوان میرے ساتھ بولے میں آپ کا خیر خواہ ہوں خدا کی قسم یہ علماء کے خیر خواہ ہے کل کیا ہونا ہے وہ حساب کر کے بتاتا ہے شادی چلے گی کہ نہیں آپ بھی جاتے ہیں اللہ سے حساب کروا رہے ہیں کل کا کیا بنے گا قرآن کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کل کیا ہونا ہے کون جانتا ہے سارے بولے سر نہ جھکائے سر اوپر کر کے بولے دن قیامت میں یہ مسجد بھی گواہی دے گی کہ اللہ کی وحدانیت کے نعرے میرے اندر لگائے گئے کون جانتا ہے یہی مقصد احمد مصطفیٰ ہے وہ ان کے سامنے بیٹھ دے وہ ان کے سامنے باتیں کر دے اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں چلو آپ کے مزاج کو پڑھ رہا ہوں گل کرن لگا ہوا میرے وقت دیکھ رہا ہے توجہ کرنا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اب ادھر دیکھیں میرے وقت شہر کیا دے شہر کیا دائے آج کے بعد ہاتھ نہیں دکھانے وعدہ کریں کچھ نہیں بولتے ہیں لوگ توتا بول رہا ہے کل پاکستان جیتے گا یا انڈیا پتہ ہے میں فیل ہونا یا پاس شادی کتنی ہے اللہ معاف کرے بیٹے بیٹے تیری بہت کے سفر جا رہے پائنڈسٹر کیا کہتے ہیں پائنڈسٹر میرا غلط آئیے آپ کے مزاج کی بات کروں اور یہاں لگے تو کہنا رینڈیئر خان سے طالب علم آیا تھا کچھ کہہ گیا تھا اگر یہاں لگے نہ لگے
تو آپ کی مرضی، میں یوں نہیں کروں گا، بس میرا جو مزاج ہے وہی کیا، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ، وہ ہاتھوں کی لکیروں پہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہاتھ نہیں ہے کروڑا پتی بندہ، ہاتھ نہیں ہے زمین کا مالک ہے۔ میں نے ایک جگہ شعر پڑھا، یہی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہی چیزیں ڈالا کریں، لوگوں کا عقیدے بنے، الحمدللہ۔ مثبت گفتگو ہو، دلیل سے ہو، ہمیں گالیاں نہیں آتی، ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی، ہمیں اپنے اساتذہ نے قرآن سکھایا ہے، اور قرآن کا ترجمہ اس انداز میں کرنا ہے تاکہ مفہوم بیان کرنا ہے کہ سمجھ آ جائے۔ تو فیس بک پہ ڈالا گیا، تلے ایک بندہ بیٹھا ہے، انہوں نے کیا کہ مولوی کوڑ مرندے جھوٹ بول رہا ہے، یہ غالب کا شعر، غالب کا شعر نہیں، چلو استاد ایک موحد بیٹھا ہے، میں نے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا ہوا گیا، شعر غالب دے تے بھاوے غالب دے پیو دے، مولوی دی گل ٹھیک ہے، شعر غالب دے تے بھاوے غالب دے پیو دے، گل ٹھیک ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ آئیے دنیا والو، اللہ سے مانگنا ہے، اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، توجہ میری طرف، خلیل ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، آئی دیکھو منگن دا طریقہ دیکھو، آئی کل کیا کردا ہے، ربی ربی ربی، اے میرا پالنہار اللہ، اے میرے پالنے والا، اے مجھے پالنے والا، جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں خدا کی قسم یہی آواز آتی ہے، یہ آواز آتی ہے، ربی حبلی لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یا قرآن سے آواز آتی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا آواز آتی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ خلیل پیغمبر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، رب سے مانگنے لگے، منگتے منگتے میری بولی، منگتے 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 اٹھنے تھی گئی، داڑھی چٹی تھی گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، یہ ہے قرآن والا یوزن وہاں باری شیخا کیسے ہوگا، اٹھنا تھی گا میرا مرس، اللہ اللہ۔ آئیے میں نے آیت پڑھی تھی، انہو علیم بھی کہا، ساتھ رب کا قرآن قدیر بھی کہنا۔ آئیے رب کی قدرت دیکھو، آواز آنے لگی میرا خلیل کی رب جلیل، فبشرناہ بغلام حلیم۔ میرا پیغمبر ہم آپ کو خوشخبری دینے لگے، تو نے نیک مانگا میں نیک بھی دوں گا، تے نالو نال حلیم تے حوصلے والا بھی ہوسی۔ آئیے اللہ نے حلیم پہلے کیا ہے، علماء موجود بیٹھے، جب میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے حلیم پہلے کیوں کہہ دیا ہے کہ نیک تا ہوسی نال حلیم بھی ہوسی، اس لیے کہ اللہ نے اس اسماعیل سے بھی بچپن میں امتحان لینا تھا، اور امتحان میں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے میرا حلیم ہوئے، میرا حوصلے والا ہوئے۔ آئیے اللہ کے پیغمبر کی جھولی اولاد سے اللہ نے بھر دی ہے، ایک
منگتا ہے اللہ دا قانون ہے وہ بندہ ایک منگ دے تے اللہ بتھیرے دے دینا ہے اللہ دا خلیل پیا منگتا ہے اللہ پتر دے اللہ جھولی ساری کر دے اللہ میرے کول کچھ نہیں خلیل تا لیکن میرے پلے کچھ نہیں ہے خلیل تا لیکن ٹیپو اولاد تا تیرے کول ہے تو دے اللہ دے اللہ دے رب دا قرآن میرے سامنے خلیل نو اللہ نے ایک نہیں بلکہ دو پتر دے چھوڑے اللہ دا قرآن بول پڑھتا ہے جدو تینوں نعمت مل بننے جدو پتر مل بننی جدو اللہ کی نعمت آبنی تو کیا کرنا ہے غیر اللہ کے چکر کٹنے نے قبریہ دا پجاری اب نہیں بلکہ اجلا کھڑا ہے اللہ کیا کھڑا ہے آئیے یہ کھڑا ہے جنہیں میرا خلیل پیادا ہے کہ پیادا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اللہ تیرا بندہ شکر ہے پتر مل بنی تیرا تے شکریہ ادا نعمت مل بنی تیرا دی دربار جا کیا کر الحمدللہ عقیدہ بڑا نہیں مقصد آمد مصطفیٰ کہ لوگ غیر اللہ کے سامنے انہاں دے سامنے پہ جھک دینے میں محبوب قرآن پڑھ کے سنایا ہے نہیں تو سا ابراہیمی اپنے آپ نوا کروالے ویکو میرے دادے نے کدے کو منگیا جدو اللہ دے چھوڑے توجہ جدو اللہ دے دیتے جدو اللہ دو پتر دیتے کہ میرے دادے نے کیا کیا ہے انہیں پیادا الحمدللہ 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 الذی وہب لی کیا کہتے ہیں گیازی اگر فلاں دربار دی میں منت مندی ہے ہون بیٹا تے جھولی ہو گئی ہے کہ آج سارے جن من تے پورے کڈیاں چھڑیاں بھاتے کہاں جا رہے ہو فلاں دربار کی منت مانی تھی اگر بیٹا آ گیا تو تیرے دربار پہ پھیرے دے گے ایسے نہیں ہے مقصد آمد مصطفیٰ آدھائی کہ پتر ملونی تیرا بدی دربار شکر کر جوے خلیل پہ کرنا شکر کر جوے بولو یار بولو میرا دل آدھے میں قرآن پڑھا بیٹا انہیں شکر کر جوے میرے خلیل کی تعریف ادھر نہیں بلکہ آئیے تھوڑے مزاج گل کرو 2 سال 3 سال گزرے ایک جگہ تے گیا نہیں ملا کم وہ دے پلے کیا وہ پتہ ہی کوئی تو کوئی نہیں پھر ہور دربار تے چکر شکر لا کے پھر آئے شاید کیا تھے استاد جی کتی نو بچے کون ہے نیدا لاٹر دی نال کتارا نا مرغی پیر دے پیرے بانے بچے مل گئے بے شمارا وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے ڈر ڈر کرن بہارا حیوان تمک دے رب تو خاکی بندہ تو در در کرے پکار کیا ہو گیا بندہ تینوں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من لطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ
اکھاں بھی دتیاں نے کن بھی دتے نے انہاں کناں نال قرآن سنیا کر انہاں اکھاں نال قرآن ویکھیا جدو قرآن سن سے جدو قرآن پڑھ سے کہ قرآن جتنے بندے بیٹھے ہو نہیں پڑھو تو ترجمے نال پڑھیا کرو کوئی مولوی آدم نہیں جانا قرآن دے نزدیک قرآن مشکل ہے وہ اپنی گلاں پہ کرے ہے لیکن جدو میں قرآن پڑھیا ہے کھیوڑا لے ہو اور پنڈ دادن خان والے ہو اور جہنم والے ہو اللہ قسم چپ کے پیاد ہو میرا بندہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جتنے لام تے قد آونگے علماء بیٹھن قسم معذوف ہوتی ہے مطلب کیا ہے اللہ دیا دے او میرا بندہ مینو اللہ ہون دی قسم اسا قرآن نو آسان بڑھایا ہے پڑھتے صحیح قرآن دے نزدیک آتے صحیح قرآن نو دیکھتے صحیح ابراہیم نے منگیا ہے نیک تے اللہ دیتا ہے حلیم کیا نہیں کہا اللہ سارے بولو کیا نہیں کہا حوصلے والے اللہ اللہ پتر آ گیا اللہ کا شکر ادا کرتے پائے سبحان اللہ آڈر آ گیا میرا ابراہیم جی اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا اللہ وادی غیر بھی نعیم میں چھوڑ کے آؤ بولنا نہیں ہے اور جو کچھ آئے لے کے واپس آتا اللہ چھوڑ کے آون لگ گئے اما حاجرہ دامن خلیل تو پکڑ کے آتی ہے ابراہیم اس جنگل کے سہارے چھوڑ کے گئے نہیں اور گلنے کی تھی انگل تک کھڑی کی مقصد آمد انگل بولو یار انگل ماوی ماں آئی اما حاجرہ آئی بول دیئے خلیل رب دے حوالے میرا ایمان جیڑا رب تیریاں کفایتاں ہر جگہ کرتا رہ گیا ہے او میری تے میرے بچے دی کفالت جنگل بیابان دے اندر بھی کر سکتے اللہ کی تھی اللہ کی تھی پانی مک گیا کھجورا مک گیا کچھ کوئی نہیں میری اماں حاجرہ یہ دوڑ بھی دے دیئے واپس مڑ کے آئے کیا دے دیئے اسماعیل تیری تلے اللہ پانی جائے بول کرتا آپ بڑی پیاری کرنا رہے چہنا چاہیے ہاں غور کری جو نہ پڑھے حادی سنگیدی عدوی اللہ پیچھو بلاتے یا سنی روحی اللہ کھڑے اتنی گارے علماء جان لیکن جٹ کا مقبول میں جٹ کی کر کیا نہیں گال کرن چاہتا کیڑا بندہ رب دی ذات امید لاوے اللہ کنڈ نہیں لگڑ دے رب دی ذات امید لاتے ہم حاضرہ کیا ہے خلیل رب دے حوالے آپے کرسی اللہ کی تا انتظام بولو زمزم دا چشمہ جاری مختصر کرا حلیم سمجھاون چاہتا کہ اللہ حلیم کیوں آکیا آئیے پتہ نہیں وہ زندگی دے میل ملن یا نہ ملن پر پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے عمر بدھن لگی ہے رب دا قرآن میرے سامنے اللہ دا خلیل پیغمبر سنتے ہوئے تے نظر تے خواب دی اندر پہ دے میرے ہاتھ دی اندر چھوڑی ہے میرے پتر دی گردنے جنو 90 سال تک مندہ رہ گیا اللہ دے خلیل سپا کر دے میرے والے کھنائے قرآن پڑھئے قرآن کیا جائے فرمایا میرا پیارا بیٹا یا بنی انی انی اذبحک فانظر ماذا ترى
فضا نہ کرے زا آہو بکا نہ کرے زا آئیے مختصر کرا میں وندے کھڑائے اٹھنا کوئی نہیں بجنا کوئی نہیں میں نتیجہ بھی نہ سامنے اگر اٹھ کے چلے گئے تو نتیجہ نہ میری تقریر میں ہرگز ایک تقریر میں آسان تقریر کرتا گونڈ جو شروع کرسا آخر سمجھا دے اٹھا بس یہ 15 تو 20 منٹ دے وچ گل مکے ادھر وجے اللہ مغرب تو بعد شروع کیتا کرنا مغرب تو بعد ایسا لیٹ چکی تھی 10 بجے کام مکا دے اسانی استاد شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء جامعہ مفتی محمد خان جادوی زیدہ مجدور فرمائے اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے صبح کی نماز قضا ہو یاد نہیں ہو رہا جی سب جی خیل کر دو تو سو کو انتظام جب کھان کا انتظام ہو جائے تو گھر کیا کرنا ہے جو مغرب پڑھ دو ہے مغرب تو بعد شروع کی تھا ایک نعت خان ایک خطیب ایک قاری تامت پڑھے قاری صاحب تلاوت نا 15 منٹ نعت خان نعت پڑھے گھنٹہ مولی صاحب سوا گھنٹہ بیان کرے حافظ حبیب بیان کرے بس اتنا ہوئے کہ لوگ میں طلب رہ ونجے تو والا اگلے سال تک انتظار یہ نہ ہوئے کہ اگر جو آیا ہاتھ ایک بجا دیتا ہے میرے وال دیکھ رہا کل آدھی بڑی پیاری پیاری مزاج جانی ہاں جب کچھ سنن چاہتے ہو سمجھنے کو کیا ہے بیٹا کیا دے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا جی ایک جانے رب منگتا بنگے میں دیندہ اللہ کو آپ لے بنگے مکہ لے بنگے مدینہ وہ جگہ ہے جتے حضرت اسماعیل چپ کر کے سنگ ہے جنہوں لوگ کے لکھے رسیہ بچہ 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 ایوے نہیں قرآن فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ خلیل پیغمبر چائی چھری آتے چھری نہیں چلی نہیں چلی نہیں چلی نہیں پیغمبر کرے علماء لکھے 4000 بندے کتنی طاقت ہے زوردار لیکن چھری نہیں چلی تیز تہائی پل چلائی ہے لیکن چلی نہیں شاید تخیل ہے وہ کیا دے حضر افضال غور کریں کیا دے آدھے ولول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے انو کوہر دے کیتے ولول تیری تیز کی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال پڑا اظہارے گل اسماعیل تے چل دی چل رب نال مڈا اقرار تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کینے چلو مینو آکھن والا نہیں آتا اے بھار میری ہی صاف گئی کہ ملا حکم تو آنا تو حکمہ وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ تمہاری ملنا بولو 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 یہ گل عشاء کی ودا کریں دائے چھری کٹتی نہیں جب تک اوندا حکم نہ ہو پانی مڑے دا نہیں جب تک اوندا بولو اوندا حکم نہ ہوئے ہاں بھاگ چلے دی نہیں جب تک اوندا بولو 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 اوندا حکم نہ ہوئے بیماری دور ہو دی نہیں جب تک اوندا
جب جوڑا لگا جی تو گل شروع کی تھی بیٹھائے تھے بیماری دور ہو دی نہیں جب تک ہوندا جب تک ہوندا جب تک ہوندا ایوے پتر تے دھی مل دی نہیں جب تک ہوندا حکم نہ کتنا مردی ٹکرا مارے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا تب دے جدو ہوندا آڈر ہو رہا ہے جدو ہوندا حکم ہو رہا ہے یہ ہی مقصد آباد مصطفیٰ اللہ دے نبی نے قرآن پڑھ کے سمجھایا ہے لوگاں نو مسئلے دسائے نے وہ انہاں دے سامنے جھکن والوں کچھ نہیں ادھر کو منگنا ہے جڑا شہرت تو زیادہ قریب ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون قرآن تیرے سمجھائے ہوئے قرآن پڑھو روزانہ ترجمہ ہے رکوع پڑھا کر جتنی بولے بیٹھو قرآن دل سے ہر کے دائت پاتے بریلوی دیوبندی شیعہ سنی حیات ممات ہر بندے دا قرآن دل سے کیا ہے بولو کہ جس ویلے تو قرآن پڑھ سی ہے کہ رکوع ترجمہ لال خدا دی قسم عقیدہ پڑھ لے پڑھ سی بولو سارے ہائے کتنا گل چل دی بھی یاد اللہ میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا لوگوں مسئلہ سمجھایا ہے جن کے سامنے تم جھکتے ہو ان کے پلے وہ نتیجہ کری میرے نبی نے قرآن سنایا محنت کی تھی پھر وہ دیکھ رہے نا وہ نتیجہ مقصد آمد مصطفیٰ اب نتیجہ آئیے نتیجہ آپ کے سامنے ہے قرآن کی تلاوت سے قرآن کی تلاوت سے میرے محبوب کی محنت سے نتائج کیا نتیجے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نتیجہ آپ کے سامنے ہے طواف جاری ہے پھر دیکھو ذرا جانتوں کا پنہا ہوئی ہے سیدھا میں انہی میں لگا مجھنا تاکہ میرے آمدہ کو فائدہ ہوئے اللہ اجر دے اور نتیجہ مامنے طواف جاری طواف میرے نبی دا صحابی کھلو گیا ہے حجر اسود سے سامنے کہ حجر اسود کیڑا پتھر ہے جنت کیا جنت پوری تھی بیٹھے ہو جب میں اردو میں کہوں گا تاکہ یہ بھرنے والے یہ بھر رہے ہیں سب تک پہنچے بالکل ہوتے میرے نبی کی آمنے سے پہلے یہ عام پتھروں کو اٹھا کر تراش کر مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے تھے میرے نبی آئے محنت کی نتیجہ سامنے آیا جنتی پتھر ہے حجر اسود ہے میرے نبی کا یاد میرے نبی کا صحابی سیدنا حضرت عمر طواف کرتے کرتے یوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا حجارو انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر او حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں جنتی پتھر ہے لیکن تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا اگر میرا نبی میرا محبوب میرا مٹھا
دیتا تو عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. نتیجہ سامنے یہ عام پتھروں کے سامنے جھکتے تھے. جب میرے نبی نے محنت کی آئیے قربان جاوا. اب جنت کے پتھر کو کہا جا رہا ہے تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ اللہ. سجدہ طواف منت پکار کے لائے اللہ اللہ. ڈگری بنانے والا اللہ اللہ. بیٹیاں دینے والا اللہ اللہ. پتر دینے والا اللہ اللہ. آئیے قربان جاوا. یہ میرے نبی کی آنے کا مقصد ہے کہ میرے محبوب دنیا کو پیغام سنانا ہے, دنیا کو یہ بتانا ہے. آئیے اللہ کا قرآن میرے سامنے. اس لیے اللہ کے نبی ہر کبھی ہر محلہ ہر جگہ یہی کہتے حاضی سبیلی ادعو اللہ. میرے آنے کا مقصد یہی ہے میں لوگوں کو راستہ بتاؤں. میرا راستہ یہی ہے کہ ادعو اللہ. آئیے دوسری آیت پڑھی تھی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میں آپ کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا ہے, داعی اللہ بنایا ہے. نال بولو بیٹھے ادھر بیٹھے ہو. گل بڑی پیاری ہے. شروع والے جملے اندھیرا ظلمت گمراہیاں اندھیرا جو ہووے تے دیوے دی ضرورت پندی ہے. دیوے دی ضرورت پندی ہے. فرمایا میرا پیغمبر استاد جی دعا کرنی ہے تو سب میرے واسطے دعا کر سو کر ذہن لگے تاکہ مولوی گل کرے. سراج منیرا ہم نے آپ کو چراغ روشن بنایا ہے, سراج منیر بنایا ہے. جب اللہ کا نبی اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب خود سراج منیر ون پہ چراغ جلاون دی ضرورت کوئی جب میرا محبوب خود سراج بولو سراج منیر ون پہ دستی سراج دی جلاون دی ضرورت نہیں ہے, بتیاں لاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے, بربر لاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے. ایک ایسا سراج ایسا سراج جو یار بڑی سونی گل آ گئی کھڑنا نام جی ٹھیک ہے. کر دیکھو یہ سورت احزاب ہے. سراج منیر سپارہ نادی ٹھیک ہے. سورت احزاب ہے قرآن آخری پارہ ہے. یا نور دور مرے کدو کدو ذہن تو سارے بچے آوے دیئے گل کرنے کا آخری سپارہ ہے. پہلا رکوع ہے ان میں اللہ کے سراج وہاجا سراج سراج وہاجا کیڑے سراج کو آشا گے بولو کیڑے کو سورج او سراج منیرہ آشا گے میرے بولو بولو یار بولو میں تو دل کرنا چاہتا. سراج منیرہ آشا گے میرے محبوب نو, سراج وہاجا آشا گے او سورج نو. آئیے بات سن او بھی سراج اے بھی
سراج او سراج جنو ایک باری دیکھیے تے دل لا دے دوبارہ نہ دیکھیے اکھاں وچوں اتھرو نے اکھاں دے اگوں اندھیرا ہے بیٹھے ہو صحابہ دے دیوانے آئیے گل کرو اے او سراج جنو ایک باری دیکھیے تے بندہ بول پوے تے آکے النظر الى وجہ رسول اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں میں کتنا چاہتے کتنا یاد کرنا اولی سراج اونو اے دیکھن نال اکھاں دے اگوں اندھیرا آونگے اکھاں دے اگوں روشنی بند ہوونگے تلاوڑے آونگے اے سراج منیر جنوں دیکھن نال اکھاں دی اگوں اندھیرا نہیں بلکہ اندھیرے دور ہوونگے قربان ونجا جبل دل وچوں آواز آوے جبل زبان وچوں گل آوے النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں میرا ہو چہرہ تیرا ہوئے انفاق مالی تحت رسول اللہ آئے مال میرا ہوئے قدم محمد دے ہوئے رٹے دا ونجا بیٹی میری ہوئے نکاح محمد رسول اللہ دا ہوئے دے دا ونجا ابو بکر دی تمنائے فرش زمین تے آسمانوں سے سزائی ابو بکر تیری تمنانوں شرف قبولیت نال نوازائے اکھاں تیریاں حسن چہرہ محمد دا حسن مال تیرا حسن اشارہ محبوب دا حسن ابو بکر بیٹی تیری حسن نکاح محمد رسول اللہ اولی سراج دیوی تو بڑے کھنال ادھیرے آونگے اینو دے کھنال ادھیرے چلو دلیل نال گل کریے یار بتا کوئی آگے میں کتابت دی ہوئے کچھ گل بٹھا کرے نہ ہے کہ خطیب دے انداز ہے دلیل نال گل کریے لنا شمس ولی آفاق شمسو لنا شمس ولی آفاق شمسو وشمسی خیر من شمس السماء شمس اللہ سے تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء او دنیا والو ایک او سورج ایک اے سورج او جڑا دنیا دا سورج سویرے سویرے طلوع ہوئے شام نو غروب ہوونگے اے میرے محمد دی نبوت دا سورج جڑا طلوع ہویا ہے عشاء جو ہوونگے بل بھی طلوع ہویا کرائے غروب نہیں میرے محبوب نے محنت کی تھی مقصد عبد مصطفیٰ ادھیرے مکے گمراہیاں ختم ہویا چلو آسان لگ در در دے پجاری ایک رب دے پجاری ہو گئے بولو بل اینے بڑھ گئے نے قربان ونجا تے زمین تے چل دے قدمے دیا عرش بری جنت اعلی مقام محبوب کرنا نال سن یہ بڑھ بنجے میرے نبی دی محنت نام کہ ابو بکر آوے صدیق بڑھن عمر آوے فاروق اعظم بڑھن عثمان آوے حیات باکر بڑھن علی سی آوے حیدر کرار بڑھن معاویہ آوے سیاست دا امام بڑھن میرے معاویہ دا نام ہے تے اکھی وچوں چہرے تے مسکراہٹ آوے چلو ہی کار جگ سارے دا